بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ورفيع الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا. اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. دیکھیے آج بڑا مبارک دن ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عام لفظوں میں بقری عید کہتے ہیں. اللہ کا کروڑوں اربوں احسانات ہیں کہ پروردگار ہم کو اور آپ کو مبارک عید تک زندہ رکھا. آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے. تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ آج اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی یاد کرنا ہے. اور یہ قربانی اسلام میں قربانی کا بڑا اونچا مقام ہے، اور قربانی ایک ایسی واحد عبادت ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو اس مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا موقع نصیب فرما رہا ہے. عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس موقع کو قبول فرمائے. یقیناً میں نے قرآن پاک کی مشہور و معروف ایک آیت اور ایک سورہ مکمل تلاوت کی. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے ابراہیم تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو مصلی بناؤ. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے محبوب رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اٹھیے، قربانی کیجئے، نماز پڑھیے. اللہ حکم دے رہا کہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت بلند و بالا، اونچا و اعلیٰ ہے. اللہ پاک نے رسول پاک کو بھیجنا چاہا، رات کہہ رہی تھی اے اللہ رات میں بھیج، دن کہہ رہا تھا اے اللہ دن میں بھیج. تو اللہ پاک نے ایسا کیا، رات میں بھیجوں تو دن نہ آ رہا، دن میں بھیجوں تو رات نہ آ رہا. ایسا وقت ہو رات دن مل رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں. اللہ پاک نے ملن کے وقت کو اللہ کے رسول کو بھیجا. اور کئی بھیجے میں سمجھ میں آیا، کئی بھیجے کو سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا مقام ہے. اللہ پاک نے ان کو بلند مقام رکھا ہے. جیسا مقام اللہ نے رسول پاک کو دیا ایسا مقام کسی اور کو نہیں دیا. لیکن جب آپ کے صاحبزادان کا وصال ہوا تو لوگ تانے دے کر ایک بدتمیز کہنے لگا اب کیا ہے، آپ ہے تک ہے، آپ گئے تو ختم، دین ختم، اسلام ختم، قرآن ختم، مذہب ختم، سب ختم. لیکن اللہ پاک نے کہا خبردار میرے محبوب کو کچھ کہے. ابتر کہا گیا. ابتر کے عربی معنی، اردو معنی یہ ہے کہ بس موٹے لفظوں میں کہوں لابارش، آپ ہے تو ہے، آپ نہیں ہے تو آپ کو کوئی نہیں. لابارش کا جملہ کہا گیا. لیکن اللہ پاک جلال میں آ کے فرمائی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، اے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. سبحان اللہ. فصلی لربک وانحر،
اے محبوب یقیناً جو آپ کو افضل کہہ رہا ہوں وہ افضل ہے، آپ افضل نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کلام پاک میں ہر چیز کی وضاحت فرمائی۔ پورا قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، مکمل قرآن 30 پارے 114 سورے اور یقیناً 6666 آیتیں، اور یہ مکمل قرآن نے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور جبریل علیہ السلام 23 برس میں مکمل قرآن لائے، اور یہی قرآن میں بتایا گیا کہ میری نماز، میری زندگی، میری قربانی مولا تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، اے اللہ تیرے حبیب کو بھیج تو میرے ذریعے بھیج، میرے نسل سے بھیج، تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ربنا آرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا کی ہے اللہ تیرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کو بھیج جو میرے ذریعے میرے نسل سے بھیج۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں فرمایا ابراہیم تم نے میرے نبی کے دعا کی میرے نبی کے لیے، اور میرے نبی کو اپنے نسل سے مانگا، میں نے دے دیا۔ یاد رکھنا صبح قیامت تک نماز میری، رکوع میرا، سجدہ میرا، قیام میرا، عبادت میری، لیکن درود ابراہیم تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے درود ابراہیم نماز کے اندر جو رکھا اسی وجہ رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے دعا کی تھی، اے اللہ تیرے میٹھے میٹھے رسول کو بھیج تو میرے ذریعے۔ اس کے دعا کے جواب میں اللہ نے امت محمدی میں ملت ابراہیم قائم کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بہت ہیں، بتاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ انشاءاللہ 8:30 بجے ہماری نماز ہوگی، لیکن میں اہم باتیں آپ کے ذہن میں ڈالوں تاکہ سینہ مدینہ ہو جائے اور آپ کا ہمارا سننا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پوری قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے اس سورے میں بڑی بخششیں رکھی، اگر 1000 بار اس کو پڑھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک کثرت سے پڑھے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اور وہی لوگ خوش نصیب ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہوئی یزیدیوں سے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا دوا نظام میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا سے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک قرآن پاک میں بہت سے خوبیاں عطا کی، اور اللہ کے رسول کا مقام بلند و بالا رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا و اعلیٰ مقام رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم یقین دعا کرتے رہے، اللہ مجھے اولاد سے نوازیں، تو ایک اولاد بھی کئی دعاؤں کے بعد جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا اسماعیل۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا بی بی ہاجرہ، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہو اٹھو، اور فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ آپ جا کے جنگل میں چھوڑتے ہیں تو بی بی ہاجرہ فرماتے میرے سرتاج کیا یہاں چھوڑ کے جانا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے، اسی لیے میں چھوڑ جا رہا ہوں۔ زرخیز زمین ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اور دھوپ کی چلاتی ہوئی دھوپ میں زمین زرخیز ہے، اور سب زمین کے نیچے یقیناً بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لیے بیٹھے ہیں، کوئی درخت ہے نہ کوئی جھاڑ ہے نہ کوئی چیز ہے، بس پہاڑ ہی پہاڑ۔ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک 7 چکریں لگائی، اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، حلق سوکھ رہا ہے، پانی کی تلاش کے لیے 1 چکر لگائے، 2 چکر لگائے، پانی نہیں تو خاموش ہو جانا، لیکن آپ نے پانی کی تلاش میں بے چین ہو کر دوڑتے رہے۔ وہ دوڑنا اللہ کو پسند آیا کہ اے حاجرہ تم دوڑے، ایک بار 7 چکریں لگائی، میں ہر حاجی کو بلاؤں گا یہاں دوڑ لگاؤں، سبحان اللہ، اور یہ عبادت ہو جائے گی، اس کا حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا تب تک یہ دوڑ نہ لگائے۔ اس کے
آخری چکر واپس ہو رہی تھی، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، بیٹے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کیا، اللہ پانی کا انتظام کیے تو ابراہیم اسماعیل السلام کی ایڑی، نازک ایڑی زمین کو مارتے ہوئے روتے ہوئے تو ایک دم ایک فوارہ نکلا۔ جب پانی کا فوارہ نکلا، بی بی ہاجرہ نے اپنی زبان سے کہا زم 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 زم، یعنی عربی میں زمزم کے معنی رک جا، پانی رک گیا۔ اگر وہ زمزم نہ کہتے پانی اتنا نکلتا کہ وہ غرق ہو جاتا۔ معصوم جان اسماعیل کو لیے اپنے ہاتھ سے پانی لے کر زمزم پلاتے رہے، ایڑی سے اسماعیل السلام کے نکلا ہوا پانی۔ جب پیغمبر کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی کا جب یہ عالم ہے تو نبی کے انگلیوں کا نکلا ہوا پانی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسماعیل علیہ السلام پانی پیتے رہے اور خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا۔ اسی مہینے میں آپ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں حکم ہوتا ہے قوم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے ابراہیم اٹھو اللہ کے راہ میں قربانی دو۔ آپ اٹھے، رسی اور چھری لیے سیدھا دوڑتے ہوئے پہاڑ کے اوپر گئے، 100 اونٹ کو منائے، 100 اونٹ کی قربانی دے دی، ایک ایک اونٹ کر کے 100 اونٹ قربانی دے کر واپس آئے۔ پھر سو گئے، پھر رات میں حکم ہوا، پھر کام ہوا صبح قوم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے ابراہیم اٹھو اللہ کے راہ میں قربانی دو۔ 100 دمبے منگائے اور 100 دمبے کی قربانی دی، 100 دمبے دے چکے۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا، پھر آپ سو گئے، پھر خواب میں آیا، خواب آ کے کہا قوم فقرب القربان لرب العالمین۔ ابراہیم السلام سوچ میں پڑ گئے، 100 اونٹ کی قربانی دیا، 100 دمبے کی قربانی دیا، اب کس کی قربانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم اب تمہارے پیارے اسماعیل کی قربانی کی دو۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، چلو لاؤ میرے راہ پہ پہاڑ کے اوپر اور بچے کو قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بلا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو تیار کیے اور ہاتھ کرتے ہوئے سیدھا پہاڑ پہ لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں رسی اور چھری ہے، اور جاتے جاتے راستے میں صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام پوچھنے لگے کیا یہ قربانی کرنا کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو جان کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا پوچھ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ فرماتے بیٹے بس ہم اللہ کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ کیا دعوت میں اللہ کھائے گا؟ بولے نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے اور پانی دیتا ہے اور پانی سے پاک ہے۔ تو پھر بولے کیا ہے؟ بولے پھر اس میں کیا دیکھتے؟ بابا کہنے لگے بیٹے وہ اللہ کی دعوت ایسی دعوت ہے، وہ اللہ کا حکم پاتے ہیں، ان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اتنے میں شیطان سفید لباس پہن کر آیا، بی بی ہاجرہ سے کہا معلوم تمہارے سرتاج ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے دعوت میں جا رہے ہیں۔ بولے دعوت کچھ نہیں، بس اپنے بیٹے کو رسی اور چھری لے جا کر ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ بولے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں یہ کرنا یہ اللہ کا حکم مانتے۔ جب شیطان یہ بولا تو بی بی ہاجرہ بولنے لگے کہ اللہ کا حکم صحیح ہے؟ بولے ہاں اللہ کا حکم تو ہے۔ شیطان بھی ایک بات سچ بولا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے جب اللہ کا حکم ہے تو کون اس کو رکا سکتا ہے؟ تو بی بی ہاجرہ اپنے ہاتھ کو نیچے کی، کنکریاں اٹھائی، 7 کنکریاں اٹھا کر ہاتھ سے پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع۔ شیطان بھاگنے لگا۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ پھر وہاں سے بازو سے آیا، شیطان وعدہ لیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن، اس سے بچو۔ سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، آگے سے آئے گا، بازو سے آئے گا، جسم میں خون کے ساتھ وہ دوڑے گا، اس کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان بی بی ہاجرہ سے ہٹ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل السلام سے کہنے لگا ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکل رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ مت کرو، یقیناً چھوڑ دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اپنے بیٹے منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ایسا پیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا تمہارا وہ پیارا بیٹے کو اللہ کے راہ میں کرنے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی پوچھنے لگے، بولنے لگے کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ بولے اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے یہاں پہ بھی سچ کہا، ہاں یہ تو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو میں کون ہو سکتا ہوں روکنے والا؟ اسی لیے آپ نے بے ساختہ کہا، بس آپ نے بھی ہاتھ نیچے رکھا اور کنکریاں اٹھائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے شیطان کو کنکریاں ماری، اور شیطان
لگے تیرا یقیناً داؤد ابن ابراہیم اور خلیل ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، وہ رب جلیل ہے، ہم دونوں میں تیرا خلل چلنے والا ہے۔ آپ نے کنکریاں ماری، شیطان وہاں سے بھاگا، پھر پلٹ کے گول ہو کر اسماعیل السلام سے آ کے کہنے لگا اسماعیل تم کو معلوم ہے تمہارے ابو جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے دعوت میں۔ بولے دعوت اور کچھ نہیں، آپ کو آپ کے ابو جان صرف اور صرف پہاڑ پہ لے جا کے آپ کو ذبح کرنا تھا۔ بولے کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ باپ کا بیٹا بھی بولنے لگا پیارا پیارا معصوم اسماعیل، کہیں باپ بیٹے کو ذبح کرتا نہیں، آپ کو کرنا یہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں۔ بولے اللہ کا حکم ہے؟ بولے شیطان وہاں پہ نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اللہ کا حکم سنتے ہی اسماعیل السلام ابو جان کی طرح امی جان کی طرح آپ کے ہاتھ نیچے کرے کنکریاں اٹھائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کنکریاں مارنے لگے۔ شیطان وہاں سے بھی بھاگنے لگا، ساتھ ساتھ کنکریاں تینوں نے مارا اور شیطان بھاگنے لگا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ امت محمدی ہوگا اور ملت ابراہیم ہوگا۔ جب میرا بندہ اللہ کے گھر کو آئے گا، حج کرنے آئے گا، مینا کے میدان میں پہنچے گا، شیطان کو دیکھے گا تو یقیناً اس جگہ پر یہ کنکریاں مارے گا، صبح قیامت تک کنکری مارنے کا حکم رکھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کا یہ یقیناً طریقہ اللہ کو بہت پسند آیا تو ہر حاجی کو حکم دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مار۔ تو پتہ کیا چلا کنکری مارنا آج کا کام نہیں، کل کا کام نہیں، اللہ کی ادا کو جو پیغمبروں نے کیا وہ اللہ کو پسند آیا اور ہر حاجی کو حکم دیا گیا۔ پھر میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے نیوالوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے بیٹے قرآن میں اس کا پورا تذکرہ، بیٹے میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے ہاں ابو آپ ضرور ذبح کیجئے، میرے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیجئے، آپ اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کی محبت میں آپ ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم پہ کچھ کمی محسوس ہو جائے۔ آپ اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ کر اپنی چھری مبارک میرے سینے پہ میرے گلے پہ رکھ دیجئے اور سکون سے مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹا معصوم اسماعیل ذبح ہونے تیار ہے، ذبح ہونے تیار ہے، اللہ کے راہ میں دینے تیار ہے۔ پھر کہنے لگے ابو جان یاد رکھو یہ ایک جان ہے میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں بڑا سقیم ہوں۔ بابا جان کہنے لگے بیٹا میں سقیم ہوں جو تم جیسے بیٹے کو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں۔ بولے ابو آپ سکی نہیں، میں سکی۔ بیٹا کہنے لگا میں سکی، ابو کہنے لگے نہیں بیٹا میں سکی ہوں کیونکہ تم جیسے پیارے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں سکی ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو اور بھی بیٹے ہیں آپ کے، اور بھی بیٹوں سے محبت کر سکتے ہیں، اور بھی کسی کو بیٹا بنا سکتے ہیں، میں ایک جان ہے میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں سکی ہوں۔ ایک دوسرے کے سکی کی بات کر رہی ہے، چھری پکڑ کر دبا کے ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں کو پٹی ہے لیکن چھری کاٹ نہیں رہی، نازک گلا چھری رکھی ہوئے چل نہیں رہی ہے، چھری پہ ناراض ہو کے پوچھتے ہیں چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری جواب دیتی ہے ابراہیم ایک بات پوچھو؟ پوچھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھے کیا بات ہے؟ تو چھری بولنے لگی یہ تو بتاؤ کہ 30 فٹ 40 فٹ کی چودیواری پہ نمرود نے آگ لگائی اور وہ آگ میں تم کو ڈالا گیا اور وہ آگ تم کو کیوں نہیں جلائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کا حکم تھا یہ آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، اسی لیے میرے لیے آگ گلزار کر دے۔ واقعہ طویل ہے لیکن میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب 30 فٹ 40 فٹ کی دیواری پہ سب لوگوں نے لکڑیاں ڈال کر آگ سی گئی تو آسمان سے بات کر رہی تھی آگ۔ اس وقت بھی انجیل ایک ایسا کرن تھا، وہ کرن اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں پیروں میں زنجیر جگڑا کر اٹھا کر آگ میں چھوڑا جا رہا تھا۔ ارد گرد کے فرشتے آ کے کہہ رہے تھے ابراہیم دعا مانگو، ابراہیم جبرائیل علیہ السلام آ کے کہیں کچھ مدد ہو تو کہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مدد کی تو ضرورت ہے جبریل، اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے رب کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ رب دیکھتا ہے جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کے محتاج ہے۔ وہ میرا رب جلیل ہے، میں اس کا دوست رب یعنی رب جلیل کا میں ابراہیم خلیل ہوں۔
اس کے بعد انجیل سے جیسا جیسا چھوڑا جا رہا تھا قرآن میں بتایا گیا آگ آپ کے لیے گلزار بچے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آگ جیسی چیز گلستان بن گئی. تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کسی کے چھری نے پوچھا تھا کہ ابراہیم تم کو آگ کیوں نہیں جلائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو حکم ہے ابراہیم نہ جلانا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک زبان سے چھری سے کہہ رہے ہیں اے آگ نہ جلانا، تو چھری نہ جلائی. یعنی آگ ابراہیم کو نہ جلائی تو چھری بولنے لگی ایک دفعہ حکم تھا اے آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، وہ نہ جلائی. تو ایک دفعہ حکم کا جب یہ عالم ہے اور اللہ نے مجھے 100 مرتبہ حکم دیا کہ اے چھری میرے اسماعیل کو نہ کاٹنا، میں مجبور. 1 2 3 4 نہیں 100 مرتبہ 100 مرتبہ حکم ہوا اے آگ مجھے اے چھری میرے اسماعیل کو نہ کاٹنا. اسی لیے مجبور ہوں، کاٹ نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح میں لگے، چھری کٹ نہیں رہی ہے. جب چھری کو دیکھ کے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ بس کٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ بس ایک ہی جواب تھی ایک دفعہ حکم آپ کو تھا، مجھے 100 مرتبہ حکم ہے نہ کاٹ. مجبور. آخر چھری کو مار کے کہتے ہیں چھری کٹ نہیں رہی ہے. پھر آپ کے زبان سے نکلا ہے اسماعیل تم کو میں اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں سقی ہوں. بولے ابو آپ سقی نہیں، میں سقی ہوں، کیونکہ مجھ جیسا بیٹا آپ کے راہ میں آپ کی مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے تیار. تو غیب سے آواز آئی ابراہیم نہ تم سقی، اسماعیل نہ تم سقی، تم دونوں سے زیادہ میں سقی ہوں. جبریل کو حکم ہے جبریل جاؤ جلدی دمبا لے کے جنت سے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹاؤ، دمبے کو رکھ دو اور چھری کو حکم دو ذبح کر دیں. تو فوراً چھری ذبح کر دی، بکرا ذبح ہو گیا. غیب سے آواز ہے ابراہیم نہ تم سقی، اسماعیل نہ تم سقی، تم دونوں سے زیادہ میں سقی. انا اسقا منکما، تم دونوں سے زیادہ میں سقی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں کو اللہ نے بتا تم دونوں سے زیادہ میں سقی. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام پٹی ہٹا کر کہ آپ بیٹھے ہیں اور ذبح ہو گیا. اگر کاش ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے تو ہر باپ کو حکم ہوتا اپنے بیٹے کی قربانی کرے. اس کے بعد حکم ملا گیا دمبے کی قربانی. وہی دمبے کی قربانی کا سلسلہ آج تک چل پڑا اور صبح قیامت تک چلتے رہے گا. اللہ کو یہی پسند ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے محبوب یہ کہہ دو اللہ کو یقیناً قل کہہ دو ان صلاتي بے شک میری نماز ونسكي میری زندگی ومحياي ومماتي للہ رب العالمین میری قربانی میری ہر وہ چیز اللہ کے لیے. اور اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں قربانی کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چل پڑا آج تک ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج دیکھیے جانور حلال جانور کی پیدائش کم ہوتی. میرے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کتاب میں کئی جگہ لکھتے ہیں کہ یقیناً حلال جانور کم ہوتے ہیں برکت زیادہ ہوتی ہے. اور بکرے کو 1 2 پیدا ہوتے ہیں اور اس میں بہت برکت ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کروڑوں روزانہ کرتے ہیں، اس کے بعد سال میں کروڑوں کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ سمجھے شاید گائے کٹ گئے، بیل کٹ گیا، بکری کٹ گئی، اونٹا کٹ گئے. اب عید کے ختم کے بعد کہیں نہیں دکھے گا. آپ عید کے 5 دن کے بعد دیکھیں گوشت کی دکان پہ گوشت ملتا ہے. پھر کھیتوں میں دیکھیں پھر بکروں کا مندا دکھتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی حلال جانور میں برکت رکھی ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حلال جانور کی طرح اللہ تعالیٰ نے برکت والوں میں بیٹھے اور یہ جماعت بھی محفل بھی برکت والی. حضرت جملہ بتاتے خنزیر کو ایک نہیں 7 7 10 10 12 12 بچے ہوتے. کتے کو ایک نہیں کئی 12 12 بچے 6 6 بچے ہوتے ہیں. لیکن کتے میں برکت نہیں، خنزیر میں برکت نہیں. قرآن میں سور کا بھی ذکر آیا، قرآن میں کتے کا بھی ذکر آیا، لیکن کتے کی کئی قسمیں بتائے گئے، لیکن خنزیر میں بھی کئی قسمیں بتائی گئی، لیکن وہ حرام جانور ہے اس میں برکت نہیں. قرآن میں کہا گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ.
اور یقیناً حرام حرام ہوگا، حلال حلال ہوگا۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں۔ پیداوار زیادہ ہوتی ہے لیکن استعمال میں نہیں آتی، اور حلال جانور میں آمد کم ہے، برکت زیادہ ہے۔ برکت سے مراد آپ اتنی برکت بیان نہیں کر سکتے، کتنی برکت۔ میں مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ برکت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالی دودھ منگائے، آدھی پیالی دودھ پیے، ایک صحابی بیٹھے حلق ٹوٹ رہا ہے، آپ نے ایک صحابی کو دیا پیو، پیٹ بھر پیو۔ وہ ایک پیالی میں آدھی پیالی دودھ سے کیسا پیٹ بھرے گا؟ پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ برکت اللہ پڑھو اور پیو، پینے لگے۔ اللہم بارک فیہ وزد منہ پڑھو، دودھ پینے کی دعا بتائے گا، اللہم بارک فیہ وزد منہ پیو۔ اس کے بعد وہ صحابی پیتے ہیں، پیتے پیالی آدھی کی آدھی ہے، پیٹ بھر گیا۔ دوسرے صحابی کو دیے، پیٹ بھر گیا، آدھی پیالی ہے۔ اور تیسرے صحابہ، پورے صحابہ دودھ پی چکے، سب کے دودھ پیٹ سے بھر گئے اور پیالی آدھی باقی ہے۔ اور یہ لا کر دیا گیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کے پیٹ بھر گئے، پیالی آدھی کی آدھی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہی برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ پھر ایک دفعہ کہے لاؤ ملیدہ لاؤ، کشتی میں لا کے ملیدہ رکھے، سامنے رکھے، ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا 7 قرآن پڑھنے کا ثواب، پھر 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے، 1 قرآن کا ثواب۔ آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے اور ملیدہ کو کپڑے کو ہٹائے، آدھی کشتی آپ نے بانٹنا شروع کی، آدھی کشتی ختم ہوئی، پھر آپ نے اس کو ادھر سیدھا کیا، پھر ادھر کی آدھی سے بانٹنا شروع کیے۔ جب ادھر کی آدھی ختم ہوئی پھر ادھر اٹھائے تو پھر ادھر آدھا موجود، پھر ادھر آدھا موجود تھا، پھر ادھر خالی ہوئی کہ پھر ادھر آدھا، پورے صحابہ ملیدہ کھا چکے، پھر اٹھائے تو آدھی کشتی موجود۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ سب کے پیٹ بھر گئے، ملیدہ سب کو ملا، کشتی میں آدھی موجود۔ سرکار نے فرمایا اسی کا نام برکت ہے، برکت اسی کو کہتے ہیں۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ جمعہ کا دن ہے اور پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے اونٹ کو کاٹ کر اونٹ کا پانی آپ کے پاس پیش کیا گیا، کٹوری منگائے، اپنی انگلیاں رکھے، جھکا دیے، 2200 صحابہ وضو کیے، نہائے دھوئے پیے، پھر بولے یا رسول اللہ بس، آپ نے انگلیوں کو اٹھا دیا۔ جتنے انبیاء آئے معجزہ لے کر آئے، آقا معجزہ لے کر نہیں سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اور جتنے انبیاء کرام پتھر کو مار دو تو پانی نکلتا، یہ تو پتھر کے اندر زمین کے اندر تو پانی ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا انگلیوں سے پانی کو جاری کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اپنی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ مقام، بلند و بالا ہوگا۔ میرے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کہتے میرے پیارو یاد رکھو ہمارے نبی زندہ ہے۔ سب مل کے بولے ہمارے نبی زندہ ہے، ہم سب کے نبی ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے ہمارے نبی زندہ ہے، سب مل کے بولے ہمارے نبی زندہ ہے۔ گھبرائیے مت، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، میں کوئی چندہ مانگنے والا نہیں، اور جامع نظام والے کپڑے بھی نہیں مانگ رہے۔ سب مل کے کہیے ہمارے نبی زندہ ہے، 5 جگہ بولے پورے سب مل کے بولے ہمارے نبی زندہ ہے۔ کوئی ڈاؤٹ آ رہا آپ لوگوں پہ، آپ لوگ 100% فاتحہ والے ہیں نان فاتحہ والے؟ کون فاتحہ والے ذرا ہاتھ اٹھائیں، ماشاء اللہ۔ سب مل کے کہیے ہمارے نبی زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے دادا پیر فرماتے میرے آقا آنے میں بے مثال، آقا جانے میں بے مثال۔ پیدا ہوئے تو انقلاب ہوا، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، پورا تالاب کٹا امان نگر سے پیدا ہوئے نا، ایسا نہیں بارش پڑ گئی تالاب کٹے میں آ گئے لوگ یا خودپورے میں آ گئے لوگ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی ماں سے اور اپنے باپ کے ذریعے پیدا کیا۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اور جتنے پیدا ہوئے سب روتے روتے پیدا ہوئے، میرے آقا روتے ہوئے نہیں، رونے والوں کو ہنساتے ہوئے پیدا ہوئے۔ آقا کی آمد ہوئی تو عرب کا دور تھا، ہاتھ میں بچی کو لیتے، ایک ہاتھ میں سبل لیتے، کھودتے اپنے بچی کو زندہ درگور کر دیتے، بچی کو دفنانا ایک شان سمجھتے، شام میں بیٹھ کے کہتے ہمارے خاندان میں 15 بچوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا، دوسرا کہتا میں نے 2 کو کر دیا، میں نے 5 کو کر دیا، کسی نے کہتا کہ میں 1 کو کر دیا۔ تو ماحول تھا، بچیاں گھر میں پیدا ہوتے صبح صبح لے جا کے دفن کر دیتے۔
لیکن آقا جب صبح صبح آ رہے تھے، پیدا ہونے والے تھے، پیدا ہو چکے، تو سجدے میں سر رکھ کے کہا اوپی اپنی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھا، اور ہم اور آپ پیدا ہوئے تو برہانہ یعنی ننگے، لیکن آقا لباس پہن کر آئے تھے اور آقا کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آقا سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ پاک نے کہا محبوب دے دیا، اور آتے ہی اب بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر سبل لے کر عرب کے لوگ جانے والوں کو بولے خبردار اب ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ آج اللہ کے رسول نے ان کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور آقا نے خود کا خبردار کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہیں دفنائے گا، کیوں؟ ان کا رسول آ گیا ہے، ان کا حبیب آ گیا ہے، تو سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا کام میرے آپ کے آقا نے کیا۔ آج کا نعرہ جھوٹا ہے، نہ بیٹی بچاؤ نہ بیٹی پڑھاؤ۔ میرے آقا نے بیٹی بھی بچایا، بیٹی کو پڑھایا، بیٹی کو عزت دی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے اپنے ذمہ لے لیا، اور آقا روئے نہیں، رونے والوں کو ہنساتے ہوئے پیدا۔ اب تمہارا نبی آ گیا، تمہاری کوئی جان لینے والا نہیں۔ اور وصال کا معاملہ آیا، ہم کو نہیں معلوم کب اس کی موت ہو۔ دیکھیے فرسٹ راؤنڈ گیا، سیکنڈ راؤنڈ آ گیا، گزشتہ سال کئی لوگ تھے ہمارے ساتھ چلے گئے، اچھے تھے چلے گئے، جوان تھے چلے گئے، ضعیف تھے چلے گئے، اور کئی لوگ کئی انداز سے آئے اور چلے گئے۔ اور ہم کو بھی جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے، یقیناً اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت یقیناً سب کو آنی ہے، سب کو جانی ہے، اور یقیناً موت کا مزہ ذائقہ عربی میں کہا گیا۔ ذائقہ سے مراد مفسرین لکھتے ہیں میٹھی چیز کو کہا گیا، کہ میٹھی سے مطلب یہ ہے کھاری چیز نہیں، میٹھا میٹھا، اور بس جب وہ نکلنے کا وقت آتا ہے، نکل جاتا ہے، تو بس میٹھا کیا ہے؟ سب سے زیادہ میٹھا دنیا میں کیا ہے؟ بولے میٹھی چیز شکر، بولے نہیں۔ سب سے میٹھا کیا شہد؟ بولے نہیں۔ مٹھائی نہیں، سب سے میٹھا وہ ہے آپ کے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ یقیناً آقا کی دید ہوتی اور عاشقوں کی عید ہوتی، اور یقیناً روح نکل جاتی، آقا کی دید ہوتی ہے اور ہماری عید ہوتی۔ جب کبھی میت آ جائے تو ہمیں میت کو دیکھتے وقت کی دعا بتائی گئی، بسم اللہ ملتی علی رسول اللہ۔ آپ دعا پڑھیے اور میت کو دیکھیے تو کیا ہوگا؟ آپ کا سلام نبی تک پہنچ جائے گا، اور یہ میت میرے آقا تک پہنچا دے گا، آپ کا غلام آپ کے سلام دے گا۔ اسی لیے کہا گیا آقا آنے میں بے مثال، آقا جانے میں بے مثال۔ جب روح لینے والے فرشتے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی اجازت سے ہم نے آپ کی روح لینے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری روح لے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل السلام قریب ہو کے کھڑے، تو جبریل السلام سے کہے جبریل بتاؤ کہ اللہ نے میری روح منگایا، بھیجا دوں؟ بولے جب اللہ منگایا ہے تو بھیجانے میں کیا؟ تو ٹھیک ہے کہتے لے جاؤ میری روح۔ جسم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکالا گیا، لے کر آسمانوں پہ لے گئے، فرشتے پورے جمع ہو گئے، روح مصطفیٰ لائے ہیں، رکھا کہاں جائے؟ تو بولے جاؤ اونچا مقام دیکھو، رکھ دو۔ فرشتے گھومنے لگے، جھومنے لگے، چومنے لگے، پھر کوئی اونچا مقام نظر نہیں آیا تو عرش کے اوپر دیکھے، بولے مولا عرش کے اوپر رکھ دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم وہ معراج کو میں نے بلایا تھا، شب معراج میں میرا محبوب کو میں نے لایا تھا، جب وہ آیا تو وہی نالین اتارا تھا جہاں عرش ہے، کیا ان کی روح جہاں چپل رکھے اور نالین رکھے وہیں رکھا جائے؟ پھر مولا حکم دیجئے کہاں رکھا جائے؟ نہیں یہ جگہ رکھنے کی جگہ، جاؤ تلاش کرو کوئی اچھا مقام۔ پھر فرشتے گھومنے لگے، پھر عرض کرنے لگے مولا جنت میں اس روح کو رکھ دے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جنت ان کی نہیں، ان کے غلاموں کی جگہ ہے، ان کے چاہنے والوں کی جگہ ہے، ان پہ یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والوں کی جگہ ہے، ان پہ درود پڑھنے والوں کی جگہ ہے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں کی جگہ ہے، کوئی اونچا مقام دے۔ پھر فرشتے گھومنے لگے، چومنے لگے، پھر کہنے لگے مولا اب کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی، مولا تو ہی بتا اس روح مصطفیٰ کو رکھا کہاں جائے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اسی روح سے پوچھ لیتے ہیں اے روح مصطفیٰ بتا تو رہنا کہاں چاہتی ہے؟ تو روح سے پوچھا گیا اے روح
بتا رہنا کہاں چاہتی؟ روح کہنے لگی مجھے لامکہ نہیں، مجھے عرش نہیں چاہیے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھ کو تو مصطفیٰ کے جسم میں رہنا چاہیے۔ بس اس روح کو پھر لایا گیا، آقا کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ جب نبی پاک کی جسم میں روح کو ڈالا گیا، آپ مدینے میں آرام کر رہے، آپ کا جسم مدینے میں تھا، روح کو لے گئے، مشورہ ہوا، نہیں عرش جنت نہیں، پھر کون سا مقام جہاں سے لائے وہیں رکھا جائے، روح مصطفیٰ کو جسم میں رکھ دیا گیا۔ قرآن میں پہلے پارے میں بتایا گیا فراش و سما بنا انزلا من السماء، جس میں بتایا گیا زمین آسمان میں بحث ہوتی، آسمان کہتا تھا میں بلند مقام ہوں، میرے پاس انبیاء ہیں، میرے پاس بڑے بڑے روحیں ہیں، میرے پاس عرش ہے، میرے پاس فلاں ہے۔ آسمان کو زمین بولتا میرے پاس جھاڑ ہے، میرے پاس پہاڑ ہے، میرے پاس سبزی ہے، میرے پاس ترکاری ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ زمین سناتا، آسمان اتنا سناتا کہ زمین خاموش ہو جاتی، تو زمین خاموش ہو کے کہتی واقعی اللہ نے سب کچھ آسمانوں پہ رکھا، مجھ پہ کچھ رکھا ہے، پھل پھول میوے کھانے پینے انسانہ فلاں فلاں۔ جس وقت اللہ کے رسول جسم اور روح کے ساتھ مدینے میں تھے تو زمین سے اٹھا کے بولی آسمان اب بول سب کچھ تیرے پاس ہے، سب کا رسول جس کے پاس ہے، سب کا حبیب جس کے پاس ہے، تو آسمان کو کہنا پڑا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے بھیرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ اللہ پاک نے رسول پاک کو بلند مقام دیا، ہمارے آپ کے آقا مدینے میں جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے، زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اب بولے نہیں کہاں ہے، دکھتے نہیں نا، رسول تھے تو ہم بھی بولنا پڑتا، تم بھی مسلمان تھے، ہے نہیں۔ جب تک زمین آسمان چاند ستارے تم بھی ہیں تو نبی کا صدقہ ہے، نبی ہیں تو سب ہیں، نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے مدینہ نبوی میں، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ادب سے عرض کیا رسول اللہ کل میری بیٹی دلہن بننے والی ہے، تو آقا نے فرمایا کیا تھا؟ یا رسول اللہ عطر چاہیے عطر۔ آقا یہ نہیں فرمایا عطر کی دکان پہ ملتی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور یہ بھی نہیں کہے کہ شرک کر رہے اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، اللہ سے مانگنا چاہیے، مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ نہیں بولے۔ آقا نے مسکرایا، بولے شیشی خالی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ شیشی خالی ہے۔ شیشی لیا، ڈھکن کھولا، ادھر کا پسینہ شیشی میں، ادھر کا پسینہ شیشی میں، پسینہ نکلتا رہا، شیشی میں آقا ڈالتے رہے، شیشی پسینے مصطفیٰ سے بھر گئی۔ آپ نے ڈھکن لگایا، کہا جا تیری بیٹی دلہن کو لگا۔ صحابی اٹھے، آنکھوں پہ رکھے، سر پہ رکھے اور سینے پہ لگاتے ہوئے اپنے گھر گئے اور گھر جا کر رکھ دیے۔ صبح سویرے کیا دیکھتے ہیں، بیٹی اٹھ کے فوراً تیار ہو رہی ہے، دلہن تیار ہو کے بیٹھ گئی، آپ گئے نہا دھو کے تیار ہو کے آ گئے اور فوراً کیا دیکھتے ہیں، پسینے مصطفیٰ کی شیشی لائے۔ اب بولے بیٹی دلہن اکیلی ہے، چلو پسینے مصطفیٰ کو لگا دوں، اور بیٹی سے کہے بیٹے تو ہاتھ اٹھا، بیٹی دلہن ہاتھ اٹھائی، آپ نے ہاتھوں میں ڈالا، پسینہ ملنے لگے اور بیٹی دلہن کو لگاتے رہے، لگاتے رہے، لگاتے رہے۔ خاندان آ گیا، رشتے دار آ گئے، عزیز و اقارب آئے، ہر آنے والے سب بھر گئے اور سب مل کے سانس روک کے سانس چھوڑ کے خوشبو سن رہے تھے اور خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں، معطر ہو کے سب مل کے بولنے لگے خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، سب کے زبان پہ تھا۔ صحابی بولے کیا ہوا، کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ سب مل کے کیا دیکھ رہے ہو؟ سب مل کے باواز بلند بولنے لگے خوشبو آ رہی ہے، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو صحابی کو کہنا پڑا آقا نہیں آئے ہیں، پسینہ لا لیا، آقا نہیں آئے ہیں، پسینہ لا لیا ہوں۔ جب پسینے کا جب یہ عالم تھا تو بندہ لگائیے میرے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ پسینے مصطفیٰ جس میں مبارک کو جس دلہن کو لگائے، بچے ہوئے تو خوشبو آ رہی تھی، پھر ان کے بچے ہوئے تو خوشبو آ رہی تھی، پھر ان کے بچے ہوئے، تو تاریخ میں لکھا گیا 17 خاندان تک خوشبوئے مصطفیٰ جاری رہی۔ جب پسینے کا جب یہ عالم ہے تو نبی کی نسل کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی جس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ
وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نبی کے پسینے کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ بہت سے لوگ نہیں کوشش کرے تو ان تک دانت کوشش کر لو، سر پٹک لو، اپنے باپ تک نہیں ہو سکتے۔ ہم ہمارے ابو جو ہم کو پیدا کیے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ باپ بولے باپ ہے تمہارے برابر ہو، لیکن ادھر بیٹا تیری اوقات دیکھ، تو دے، میں تیرا باپ، اور مجھ کو بولا تو میرے برابر نہیں ہو سکتا بیٹا۔ گھر میں بڑا بھائی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ہم ہمارے بڑے بھائی کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم باپ کے برابر نہیں ہو سکتے، رسول پاک کے برابر کیسے ہو سکتے؟ کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کدھر ہم ہمارا مقام؟ اسی لیے جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو کے یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بولے کیوں؟ آگے بڑھوں تو پر جل جائے، کیونکہ جبریل علیہ السلام رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے اور اپنے کو رسول کی طرح بھی نہیں سمجھے۔ اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے ہیں آپ جا سکتے ہیں میں بھی آ سکتا ہوں، نہیں بولے۔ اور یہ بھی نہیں بولے میں جاؤں تو چل جاؤں، آپ میری طرح ہے، آپ رک جائیے، روکے بھی نہیں، روکے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ جا سکتے ہیں میں نہیں آ سکتا، کیوں کہ میں یقیناً آگے بڑھوں تو میرے پر جلتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام ٹیچر آف ملائکہ، پوری قرآن لانے والے فرشتے، فرشتوں کے سردار، رسول پاک کو اپنی طرح نہیں سمجھے، اور آج کا ملا سمجھ رہا ہم اپنی رسول کی طرح ہو سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کو ایسے خیالات سے محفوظ رکھے، اور یقیناً ہمارے نبی زندہ تھے، زندہ ہے، زندہ رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے، یہ درود ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہر وقت ہماری ماں بچپن میں کلمہ پڑھا کے سناتی تھی، آج ہم ہمارے بچوں کو ہماری مائیں موبائل فون دے کے سنا رہے ہیں۔ جب سے اسٹار نکلا ہے سب کے اسٹائل خراب ہو گئے، اسٹائل خراب ہو گئے، اسٹار خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ کہو جنت میں داخل ہو جائے۔ اور کیا دیکھتے ہیں جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار کلمہ پڑھے گا اس سے منہ سے فرشتہ نکلتا ہے، آسمانوں پہ ٹھہر کے آواز دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے تو کہاں سے آیا؟ تو فرشتے کہیں گے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود ایک بار پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ فرشتے جو آتے ہیں کہیں گے مولا امان نگر تالاب کٹے میں جامع مسجد محمد خادر علی پٹیل کی مسجد میں بیٹھے تھے اور سب لوگ بیٹھ کر یہ کلمہ پڑھے تھے، بولے کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھے تھے، بولے ہاں۔ تو کیا ہوا؟ تو فرشتے منہ سے نکلیں گے، ہر منہ سے ایک ایک جو کلمہ پڑھا اس کے منہ سے فرشتہ نکلے گا، آسمانوں پہ جا کے کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے آوازیں دے گا، اللہ پاک کیا چاہتا ہے؟ کہاں سے آیا؟ حیدرآباد تالاب کٹا امان نگر جامع مسجد محمد خادر علی پٹیل مسجد سے آیا ہوں۔ اچھا کیا بات ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ میں فلاں بندے کے منہ سے نکل کے آیا ہوں، فرشتہ ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ بس اس کو جنت ہونا۔ اللہ پاک فرمائے گا جنت اس کو ہونا؟ بولے ہاں۔ کب ہونا؟ بولے اللہ تعالیٰ کہے مولا تو جب دے گا جنت ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیوں؟ کیونکہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ یقیناً جو کلمہ طیبہ ایک بار پڑھے گا اور وہ جنتی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں یہیں ٹھہر جاؤ، جب وہ آئے گا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت ملے گا۔ فرشتے کو حکم دیا گا یہیں کھڑے ہو جاؤ، جب وہ آئے گا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اور فوراً کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتے خوش ہوتے رہیں گے۔ تو دیکھیے یہ کلمے کا فائدہ کیا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، نبی کی نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آج تکبیر پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیے سن میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیوں پڑھنا؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبیر اللہ کی سچے دل سے پڑھے گا تو ایک حج 2 عمرے کا ثواب، سبحان اللہ، کتنا؟ ایک حج 2 عمرے کا۔ باوجود پڑھی مثلا اللہ اکبر اللہ
ماشاءاللہ آپ کی آواز سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً آواز کو بلند کرنے کی اور کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نماز کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اس کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد ہر جمعہ کیا ہوتا ہے، پہلے خطبہ ہوتی، بعد میں نماز ہوتا. عید کے دن کیا ہوتا ہے، پہلے نماز بعد میں خطبہ ہوتا. ایک گاؤں تھا، گاؤں میں ایسے ہی ہو رہا تھا، وہ بیچارے کبھی نماز کو نہیں آئے، پہلی بار آئے. دیکھو ٹھیک 8:30 بجے جماعت بولے، اب تو 9 بج رہے خطبہ دے رہے خطیب صاحب، اب خطبہ دوں گا تو نماز کب دوں گی؟ ایک صاحب بولے بھائی خطبہ نماز ہوگی، اب خطبہ ہو رہا. ایسا کیسا ہوتا، پہلے خطبہ ہوتا بعد میں نماز ہوتی. وہ جمعے کو ہوتا پیارے، یہ عید کے دن پہلے نماز ہوتی بعد میں خطبہ ہوتا. اب تمہارا ہی نماز خطبہ پڑھ لیتے تب نماز نہیں ہوتی، اب خطبے کے بعد دعا ہوتی. وہ صاحب بولے اچھا میں انجینئر ہوں، شاید تو آپ کے ساتھ کیلنڈر بدل گیا ہوتا. ارے کیلنڈر نہیں بدلا پیارے، طریقہ یہ ہے نماز کا. عید الفطر عید الاضحیٰ میں 3-6 زائد تکبیر سے نماز پڑھی جاتی. بعد میں اللہ اکبر کو تو دوسرے طرف اللہ اکبر رکوع میں سجدے میں چلے جاتے. اسی لیے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں دوسرے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ باندھ، اور پہلی تکبیر پہ ثنا پڑھنا ہے اللہ اکبر ہاتھ باندھنے. اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیر پہلی رکعت میں اٹھانا. دوسری رکعت میں قرات کے بعد، اس کے بعد ضم سورہ کے بعد 3 زائد تکبیر ہوگی، چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، رکوع پہ بس اتنا ہی. اس کے بعد نماز کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب اخبار بہت واٹس ایپ پہ یوٹیوبوں پہ بہت سے آج کل کے اچانک نکلے مفتیاں بولے ایک بار پڑھے تو بھی کافی ہے، بات برا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے کیسا، ایک بار پڑھنا ضرور واجب ہے، 2 بار پڑھنا، 3 بار پڑھنا. ارے 3 بار پڑھنے کا بزرگوں نے بتایا ہے. بزرگوں کے طریقے پہ کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی. اور جو قربانی دے رہے مبارک، گڈ. جو قربانی نہیں دے رہے ویری گڈ، کیونکہ جو قربانی نہیں دیتا وہ غریب ہوتا بیچارہ، اس کے پاس صاحب حساب نہیں، پیسہ نہیں. قربانی دینے کے لیے خاندان لے کے دینا نہیں. سرکار 2 دمبے دیتے، ایک میری طرف سے ایک میری امت کے طرف سے. اور جو قربانی نہیں دے رہا مایوس مت ہو، یہ خوش ہو جاؤ کہ ہماری قربانی ہمارے آقا دے چکے ہیں. جب آپ کو اللہ دیا تو آپ بھی 2 قربانی دیو، ایک ہماری طرف سے، دوسرا رسول اللہ کی طرف سے. اسی لیے ہمارے پورے عاشقان جتنے اہل سنت و جماعت، آج کل کی جماعت ہی ہے ہماری اہل سنت و جماعت. ہماری جماعت یقیناً ہر جماعت کا ملا ہے، ہر جماعت کا ایک ملا ہے، لیکن ہماری جماعت کا کوئی ملا نہیں. رسول اللہ ہماری جماعت ہے، ہم رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ ہمارے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم لوگ جب سے میں دے دیا، جب اللہ تم کو دیا تو تم میرے نام سے بھی دے، کیونکہ ہمارے نبی زندہ. آج بول رہے نہیں چوک پہ پورے خاندان کے نام سے بھی دے سکتے. ارے دے سکتے نہیں دے سکتے تم کیا بتا رہے، محبت کی بات ہے. واجب مستحب، ارے وہ واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، فرض بھی ہے، سنت ہے. لیکن عشق اور محبت یہ ہے کہ جب بند کمرہ کھولو دعا بتائیے. چھوٹے چھوٹے دعاؤں میں بہت بڑے بڑے مسئلے بنتے. دعا یعنی کمرہ کھولو تو دعا پڑھو، کیا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس گھر میں کوئی نہیں ہوتے اسی گھر میں میرے آقا ہوا کرتے ہیں. اسی لیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میرے آقا پہ سلام. اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وقت قریب ہوتے جا رہا ہے. یقیناً میں آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، عاشق رسول کے لیے چاہیے کہ نماز بھی ہماری ہے، نیاز بھی ہماری ہے. اور نماز میں بڑی فضیلت بتائی ہے. لوگ پڑھنے والے نہیں پڑھتے، لیکن ویسا پڑھنا اور ہے. نماز پڑھو تو ایسی پڑھو سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. اور یہی عبادت ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بہت سے لوگ ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے ایک محبت سے لوگوں کو نماز کے طرف راغب کیا. میرے دادا پیر فضائل نماز کتاب عبداللہ شاہ صاحب بڑی موتی سے ڈکن. ان کے صاحبزادے خلیل اللہ شاہ صاحب کا میں غلام ہوں، اور 4-5 لوگوں سے مجھے بھی خلافت عطا ہے. اور پیر خلیل اللہ شاہ صاحب کی بھی بڑی بڑی شخصیت. عبداللہ شاہ صاحب کے پاس میرے دادا پیر کے پاس ایک صاحب آ کے بولے حضرت کیا جماعت میں جا کے آیا، غصہ آ گیا. کیا ہے؟ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم تھا کیا؟ اعوذ باللہ، حضور کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جماعت کا اثر
40 दिन जाके आया तो बोल रहा है दूर को पीठ पीछे का इल्म था गया। हजरत बुलाए भाई तेरा नाम अब्दुल करीम? बोले हाँ। तुम्हारे अब्बा का नाम अब्दुल रहीम? बोले हाँ। तुम्हारे घर पे फूफू है ना कुलसुम भी? हाँ। अब भी खाना खा के आया ना, भाजी खाना गोश्त खा के आया, खाना भाजी खा के आधा रख के आया ना। हाँ, ये आपको कैसा मालूम? मेरे घर में मैं आधा खा के आधा रख के, आपको कैसा मालूम? बोले देख अब्दुल्ला इतना जानता, रसूलुल्लाह कितना नहीं जानता। हज़रत सिद्दीक़ ने बताया मिसाल देकर, देख अब्दुल्ला कितना इल्म रख सकता, रसूलुल्लाह है वो कितना इल्म रख सकते, सातों ज़मीन आसमान सब जानते। तो अल्लाह ताला ने उनको बुलंद व बाला मुकाम रखा। औलिया के माने हैं कि औलिया सब जानते हैं। इसीलिए कहें सोबते साले पुरा साले कुनर, सोबते ताले पुरा ताले कुनर। अच्छों की सोबत में रहो, अच्छा रंग लाएगी, बुरों की सोबत रहे तो बुरा रंग लाएगी। तो इसीलिए नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। और मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई फजर की नमाज पढ़ा, अल्लाह के रसूल खुशखबरी देते हैं आदम अलैहिस्सलाम के साथ 20 हज करने का सवाब। सुभान अल्लाह। सब मीठे बोले कितने? 20 हज। एक हज को कितने पैसे होते आपको मालूम? पहले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कितने हो रहे? तो 20 हज के कितने पैसे होते हिसाब कर लो। तो 1-2 हज नहीं, फजर की नमाज पढ़ ले तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ 20 हज का सवाब। और जो ज़ोहर की नमाज पढ़े तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ 40 हज का सवाब। और असर की नमाज पढ़ लें जमात के साथ तो बताते हैं 60 हज का सवाब। और मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ लें 80 हज का सवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। फिर बताते हैं जो कोई इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देते हैं और वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 100 हज करने का सवाब। फजर में 20, ज़ोहर में 40, असर में 60, मगरिब में 80, इशा में 100 हज का सवाब। फिर मेरे आका यही बात खत्म नहीं की, सीना ठोक के कहा इशा के 3 रकात की फिक्र पड़ेगा मेरे साथ 1000 हज करने का सवाब। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवानों नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज हो तो ऐसी हो सर झुके खुदा के लिए, दिल झुके अल्लाह। और यही नमाज हमारे लिए बख्शिश का जरिया। और नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला सबको नमाज छोड़ने से बचाए और कसरत से कलमे तैयबा। और मेरे पीर हमेशा फरमाते 5 टाइम की नमाज के बाद 200 बार पूरे शरीफ को और आयतल कुर्सी सर पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ा करो। आयतल कुर्सी पढ़ने से 2 फरिश्ते आपकी निगरानी करेंगे। एक फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा, एक फरिश्ता रूह निकल जाए तो एक ख़त्म दुनिया में होगा तो दूसरा ख़त्म जन्नत में होगा। ये आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत बताई। और तस्बीह फातिमा को, तस्बीह फातिमा में क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये पढ़कर दुआ करो और आपके जिस्म पे फूंक कर भर लो, अल्लाह ताला आपकी दुआ और बगैर दुरूद शरीफ की दुआ अगर बगैर दुरूद शरीफ की दुआ करेंगे ज़मीन आसमान के दरमियान आपकी इबादत मुअल्लक़ रह जाएगी। कि दुरूद हमारे लिए बख्शिश का जरिया। इसीलिए पूरी कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रहमीन। ठीक 8:30 बज रहे घड़ी इतनी घड़ी टाइम हो गया है तो यकीन अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझको आपको यकीनन जो कुछ सुने उसके अमल करने वाला बना। निगारा ईद उल अज़हा की यकीनन हम सबको खुशियाँ नसीब फरमा। इस करोना मार से जितने भी अल्लाह को प्यारे हुए तमाम और उम्मीद की मदद आमीन सुम्मा आमीन आमीन। वो शहीद हैं जितने अल्लाह को प्यारे हो गए मौला यकीनन उनके हम सबके उनके खानदान में जो भी अल्लाह को प्यारे उनकी यकीनन सब्र जमीन नसीब फरमा। और जितने बीमार उनको शिफाए पूरी अता फरमा। और मौला जितने जिंदा हम लोग बैठे हम सब की जान माल ईमान की हिफाजत। आमीन। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन
النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ حق لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. کھڑے ہو جائیے. سفید